یہ دلچسپ کہانی ہے ایک بادشاہ اور بیوقوف ترین شخص کی۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کرام اور عہدیداران سے سوال کیا کہ جاؤ میری ریاست میں سب سے بیوقوف ترین شخص کو ڈھونڈ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ کیونکہ مرضی کے مالک اور ریاست کے سلطان ہوتے ہیں، الٹے سیدھے سوالات پہ انہیں کون پوچھے۔ حکم تھا تو وزراء نے عمل شروع کیا۔ بہت دنوں کی جانچ پڑتال کے بعد 100 بیوقوف ترین شخص کو اکٹھا کر لیا گیا اور ان کے ٹرائل لیے گئے۔ فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب ہو قرار پایا جسے بیوقوف ترین شخص کا لقب دیا گیا۔ تو بادشاہ نے سونے کا ایک بیش قیمتی ہار اپنے گلے سے نکال کر اس بیوقوف شخص کے گلے میں ڈال دیا۔ بظاہر تو یہ کافی حیران کن بات ہے کہ بادشاہ نے ایک شخص اتنی محنت مشقت کے بعد ایک بیوقوف ترین شخص تلاش کیا، ڈھونڈا، اس کے بعد اسے ایک بیش قیمتی سونے کا ہار اس کے گلے میں لٹکا کر اسے انعام و کرام دے کر اسے روانہ کر دیا۔ خیر وقت گزرتا گیا، بالآخر بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس بیوقوف شخص کو خبر پہنچی تو اس نے بادشاہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پوچھنے لگا بادشاہ سلامت آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے میں کبھی واپس نہیں لوٹ کر آؤں گا، وہاں جا پہنچنے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ تو بیوقوف شخص نے بڑی حیرت سے سوال پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ ہمیشہ وہاں رہیں گے، آپ دوبارہ واپس نہیں لوٹیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں میں ہمیشہ وہیں رہوں گا اور واپس نہیں لوٹوں گا۔ تو بیوقوف شخص نے کہا پھر تو بادشاہ سلامت آپ نے وہاں بہت عالی شان محل تیار کروایا ہوگا، بہت سارا ساز و سامان روانہ کر دیا ہوگا، بہت سارے نوکر چاکر غلام اور بیگمات بھی آپ نے ان سب کا انتظام کیا ہوگا وہاں۔ تو بادشاہ سلامت تڑپا اور رونے لگا، شدت کے ساتھ رونے لگا۔ بادشاہ کو روتے دیکھ کر بیوقوف شخص خوف زدہ ہو گیا اور پھر حیرت زدہ الفاظ کے ساتھ پوچھنے لگا بادشاہ سلامت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بیوقوف شخص کو سمجھ نہیں آئی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ نہیں میں نے وہاں ایک جھونپڑی تک نہیں تیار کروائی، میں نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے میں نے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کروایا۔ بیوقوف شخص پھر سے بولا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ تو بہت ذہین اور باشعور انسان ہیں اور آپ نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا اور آپ کی کوئی تیاری نہیں، جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں سے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آنا۔ بادشاہ کے سینے میں بلا کا درد تھا۔ بادشاہ نے درد بھرے الفاظ میں جواب دیا کہ نہیں میں نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، میرا کوئی وہاں ساز و سامان نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہاں میں نے ایک جھونپڑی بھی تعمیر نہیں کروائی۔ تو پھر بیوقوف شخص کھڑا ہوا، اٹھا اور اپنے گلے سے وہ ہار نکال کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت پھر مجھے نہیں، اس ہار کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہے، یعنی کہ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ ناظرین اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا عام اور غم یہی دنیا ہے تو پھر آپ بہت بڑی ریاست کے سلطان ہونے کے باوجود بھی آپ بیوقوف ترین شخص ہیں، یعنی حقیقت میں آپ نے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اگر وہیں کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں، عارضی دنیا آپ کا عام اور غم یعنی آپ کی فکر اور کوشش صرف کسی عارضی دنیا کے لیے مخصوص ہے، یہیں تک ہے، تو پھر معافی کے ساتھ آپ اور میں جو بھی ایسا سوچتا ہے وہ بیوقوف ترین شخص ہے۔ آج کی سٹوری کا یہیں دی اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ انٹرسٹنگ سی سٹوری میں۔ تب تک اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو اجازت چاہوں گا، اللہ نگہباں۔